بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ ماہ مبارک رمضان ماہ استغفار ہے، استغفار کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ انسان کو جتنا ہو سکے اس مہینے میں خدا سے مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اے بنی آدم، تم جب مجھے پکارتے ہو اور مجھ میں امید رکھتے ہو تو میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ اگر تمہارے گناہوں کی وسعت میری آسمان اور زمین جتنی وسعت ہے تب بھی میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ میرا کسی کو شریک قرار نہ دینا، میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے، ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مہمان عبد ہے، میزبان خدا ہے۔ اور دیکھیں میزبان بھی کون ہے؟ خدا ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو غفور ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامٍ أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ۔ اس مہینے کی خصوصیات تو دیکھیں، ذرا غور و فکر تو کریں، یہ کیسا مہینہ ہے، یہ کیسی گھڑیاں ہیں کہ جس میں میزبان خدا ہے، مہمان عبد ہے، مہمان انسان ہے۔ اس عظیم میزبانی، اس عظیم سفرے پر، عظیم دسترخوان سے انسان جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائے۔ اس دسترخوان پہ مادی لذات تھوڑی ملیں گی، اس دسترخوان پہ معنوی لذات ملیں گی، معنوی انسان کو کمال ملیں گے۔ جیسے اس میں آپ کو اہل کرامت بنایا جائے گا، اس میں آپ کو تکریم عطا، اس میں آپ کو شرف عطا کیا جائے گا۔ انفاسکم فیہ تسبیح، ایک شرف یہ ہے کہ دوسرے مہینوں میں آپ سانس لیں، وہ سانس ہی ہے، لیکن اس مہینے میں نفس نفس انسان جو سانس لیتا ہے، فیہ تسبیح، اللہ نے اس سانس کو، اس روزے دار کے سانس لینے کو تسبیح کا اجر قرار دیا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں میرے بندے تم روزہ رکھو، سحری کرو، سو جاؤ گے نا، تمہارا سونا بلکہ یہ سونا عبادت قرار دو۔ اللہ اکبر۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اس مہینے میں جو عمل کرو گے میں اللہ گارنٹی دیتا ہوں وہ عمل تمہارا اگر خالص ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا، وہ عمل بھی قبول ہو جائے گا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اس مہینے میں دعاؤں کے قبول ہونے کی، مستجاب ہونے کی ضمانت دی گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر خداوند متعال کسی قوم کے بارے میں خیر چاہتا ہے تو انہیں ایک ہدیہ اور تحفہ قرار دیتا ہے، عطیہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں کون سا آپ کو عطیہ عطا کر رہا ہے، کون سا آپ کو گفٹ دے رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، کون سی گفٹ دے رہا ہے؟ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ کو گفٹ دیتے ہیں، سندھ میں مثلا اجرک پہنا دیتے ہیں، کسی اور جگہ جائیں گے آپ کو کوئی اور تحفہ عطا کریں گے، کچھ نہ کچھ تحفے اور تحائف ملتے رہتے ہیں۔ لیکن خداوند متعال نے اس مہینے میں وہ تحفہ کون سا ہے؟ رزق و روزی کا تحفہ عطا کیا ہے۔ انسان جب اپنے گھر میں روزہ رکھتا ہے، یہ گھر میں نہیں ہوتا، در واقع یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، سفرہ الہی پر ہوتا ہے۔ اس دسترخوان پہ انسان وہ عظیم رزق جس کو برکت، رحمت، مغفرت کہا جاتا ہے، اس سفرہ الہی پر، مائدہ الہی پر حاصل کرتا ہے۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ اس عظیم دسترخوان سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔